کیا واقعی کوئی ٹائم مشین موجود ہے؟ اس کے لیے ہمارے دوست پیٹر کو قدیم یونانیوں سے ملاقات کے لیے جانا ہوگا، یا پھر ہم سب کے اجداد کے ساتھ ان کے ماحول میں کوئی ملاقات، یا پھر ان دنیاؤں کی سیر جو ہزاروں سال پہلے ناپید ہو چکی ہیں۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ بھی ایسا نہ کر سکے۔ انگریز ادیب H.G. ویلز نے وہ پہلا ناول لکھا تھا جس میں ٹائم مشین کا ذکر کیا گیا تھا۔ 1895 میں شائع ہونے والی اس کتاب کا عنوان بھی یہی تھا۔ اس ناول میں مصنف اس عجیب و غریب اور طلسماتی مشین کے بنانے والے کو مستقبل کی دور دراز دنیاؤں میں بھیج دیتا ہے۔ پھر صرف 10 سال بعد ہی آئنسٹائن نے اپنا نظریہ اضافت پیش کر دیا، یعنی زمان و مکان کوئی غیر متغیر اور بہت بڑی ابدی حقیقتیں نہیں بلکہ اضافی یا ریلیٹو ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم ٹریول یا ایک دور سے کسی دوسرے عہد میں جانا ممکن ہے۔ ایسا ہونا فزکس یا علم طبیعیات کے منافی بھی نہیں ہے۔ خلا میں بلیک ہولز اپنی کمیت کے ساتھ وقت اور جگہ میں تغیر کا باعث بنتے ہیں، اسی لیے کشش ثقل ایک ایسا جال ہے جس کے قریب آتے آتے گھڑیوں کی رفتار مسلسل کم ہوتی جاتی ہے۔ ہم اس بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے پیٹر کو سفر پر بھیج دیتے ہیں۔ پیٹر کو تقریباً روشنی کی رفتار سے ستاروں کے جھرمٹ اورائن میں ید الجوزا نامی ستارے تک جا کر فوراً ہی واپس آنا ہے۔ پیٹر کے خیال میں اس سفر میں اسے 10 سال لگ جائیں گے، لیکن جب وہ زمین پر لوٹے گا تو 1000 سال گزر چکے ہوں گے، یعنی پیٹر مستقبل کا سفر کر کے واپس آئے گا۔ بہت ہی تیز رفتار حرکت سے وقت پھیل جاتا ہے۔ آئنسٹائن کے فارمولے کے تحت ٹائم ٹریول کے ذریعے ماضی میں جانا بھی ممکن ہے، کم از کم اصولی طور پر، لیکن عملاً ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر پیٹر کو ماضی میں جا کر اپنی والدہ سے محبت ہو گئی اور ان کے بچے بھی پیدا ہو گئے تو نہیں، ہم پیٹر کو چلی میں آتاکاما کے صحرا میں بھیج دیتے ہیں۔ چلی کے اس صحرا میں سچ مچ کی ٹائم مشینیں موجود ہیں جن میں آسمانوں اور خلا کو دیکھنے والی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، یعنی خلائی مطالعے کے لیے انتہائی حساس آلات، جیسے کہ ایلما ہبل نامی خلائی ٹیلیسکوپ اور یورپی پلانک سیٹلائٹ۔ ان سب کی مدد سے سائنسدان اور فلکیاتی محققین ماضی میں بہت دور تک کے زمانوں میں بھی جھانک سکتے ہیں، تقریباً 14 ارب سال پیچھے تک، ہماری کائنات کے اس ابتدائی دور تک جب بہت گرم گیسوں سے کائنات کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد ان تمام کہکشاؤں نے جنم لیا تھا جو ہمیں آج بھی نظر آتی ہیں۔